بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوضو۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے باب قائم کیا، باب الوحی۔ اس کے بعد کتاب الایمان، پھر کتاب العلم، اس کے بعد کتاب الوضو۔ ایمان تو اصل عبادات اور مبنی عبادات ہے، اس لیے ایمان کا ذکر پہلے، پھر ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی کے لیے علم ضروری ہے، اس لیے اس کے بعد کتاب العلم کا ذکر کیا۔ اب ایمان جو اصل عبادات ہے، اس کے بیان کے بعد اب عبادات کا بیان شروع، اور عبادات میں اصل عبادت، اہم عبادت، اہم الفرائض نماز ہے، اس لیے کہ نماز ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، چاہے فقیر ہو یا غنی، مقیم ہو یا مسافر، حاضر ہو یا بادی، صحیح ہو یا مریض۔ اس لیے نماز کو دیگر عبادات پر مقدم فرمایا، اور نماز کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ان شرائط میں ایک شرط ہے طہارت۔ طہارت کبریٰ یعنی موجبات غسل کے بعد میں غسل کیا جائے، اور وضو طہارت صغریٰ۔ غسل کی حاجت کم پیش آتی ہے بمقابل وضو کی، اس لیے وضو کا بیان غسل کے بیان سے پہلے۔ وضو اور ایک ہے وضو۔ وضو وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، الماء الذی یتوضأ بہ، سمجھ گئے؟ اور ایک باب آئے گا، باب اسباغ الوضو۔ تو اسباغ الوضو میں جو وضو ہے وہ واو کے فتح کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اسباغ الوضو کا معنی آتا ہے پانی کو اعضائے وضو پر قاعدے سے بہانا، اور پانی کو اعضائے وضو کے ہر ایک حصے پر پہنچانا۔ بات سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہ آیت کریمہ پیش فرمائی، اس لیے کہ مسائل وضو کے استنباط میں یہ آیت اصل ہے، اور یا اس لیے کہ تاکہ آیت قرآنی سے کتاب کو آغاز کر کے برکت حاصل کر لی جائے۔ فرماتا قرآن یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم
اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو، یعنی وضو کرو۔ کب؟ جب کہ نماز کے لیے کھڑے ہو۔ تو وضو نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہے۔ اس لیے مراد یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من مضاجعکم الی الصلاۃ، جو اپنے خواب گاہوں سے نماز کے لیے کھڑے ہو۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد خواب گاہوں سے اٹھ کر کھڑے ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو پہلے وضو کرو۔ اور یہ معنی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور عالم یہ ہے کہ تم محدث ہو تو وضو کرو۔ سمجھ گئے؟ جب نماز کے لیے اپنی خواب گاہوں سے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ وضو نام ہے اعضائے ثلاثہ کے دھونے کا اور مسح راس کا، یعنی چہرہ دھونا۔ چہرے کی حد آپ نے پڑھی ہے کہ پیشانی کے اوپر سے عادتاً بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور طول عرض میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ وجہ ہے۔ وجہ کو وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مواجہت سے بنا ہے، اس کا معنی مقابلہ، سامنا۔ تو چونکہ جو حصہ سامنے والے کے بالکل سامنے ہوتا ہے وہ حصہ یہی ہے، بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، چہرہ۔ اور کونیوں سمیت ہاتھ، کونی بھی داخل ہے، اور ٹخنوں تک پیر، ٹخنے بھی داخل ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور سر کا مسح کرنا، کتنے سر کا مسح کرنا تفصیل آگے آئے گی، مگر ہمارے یہاں پر 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اعضائے ثلاثہ کا غسل اور مسح راس، اس کا نام ہے وضو۔ مسح کا معنی ہے امرار الید المبتلہ، تر ہتھیلی کو اپنے سر پر پھیرا لینا، یہ مسح ہے۔ اور غسل کا معنی ہے اصابۃ الماء، پانی پہنچانا، پانی پہنچانا، یہ ہے غسل، اصابۃ الماء۔ سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو اور تم محدث ہو۔ پہلے ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض تھا، اور اب بعد میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض نہیں ہے جب تک کہ کوئی ناقض وضو نہ پا لیا جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے نبی کریم علیہ السلام نے چند نمازیں پڑھی، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آج میں نے آپ کو وہ کام کرتا ہوا دیکھا جو اس سے پہلے نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ قصداً کیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ فرض نہیں ہے، ہاں مستحب ہے۔
قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، صلاح کے معنی پہلے دعا کے ہیں، اب صلاح کے معنی عبادت مخصوصہ کے ہیں، تو یہ منقول شرعی ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، آپ نے پڑھا شرح وقایہ میں کہ یہ انقسام الاحاد علی الاحاد کے قبیل سے ہے، معنی تم میں سے ہر ایک اپنا اپنا چہرہ دھوئے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہر ایک اپنا اپنا ہاتھ دھوئے، کہاں تک؟ الی المرافق، کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور ہر ایک اپنے سر کا مسح کرے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھوئے، کہاں؟ ٹخنوں تک۔ بات سمجھ گئی؟ یہی ہے مطلق وضو۔ اب میں آیت کریمہ کے الفاظ پر کچھ تقریر کرتا، مگر مقدار بھی ابھی کم ہوئی ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ ہاں، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیروں کا دھونا یہ فرض ہے، اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، اور شیعوں میں امامیہ کا مذہب یہ ہے کہ پیروں پر مسح کیا جائے گا، اور امام حسن بصری، محمد ابن جریر طبری اور ابو علی جبائی، ان کا مذہب یہ ہے کہ پیروں پر مسح کرنا بھی جائز ہے اور پیروں کو دھونا بھی جائز ہے۔ اور اہل ظاہر کا مذہب جو روایت امام حسن سے ہے کہ مسح اور غسل دونوں کا جمع کرنا فرض ہے پیروں پر، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی مروی ہے کہ دونوں کا دھونا بھی ہے اور دونوں پر مسح کرنا بھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں ہاں، اور حضرت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کے قول مسح کا رد کرتے ہوئے فرمایا تھا صدق اللہ وکذب الحجاج۔ اور ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ پیروں کو دھویا جائے گا، اور اگر پیروں پر خفین پہنے ہوئے ہیں تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ ہاں، اب آگے دیکھیے، قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرۃ وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث۔ قال ابو عبداللہ، یہ پہلے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ ابو عبداللہ سے مراد حضرت امام بخاری ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کا فرض اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو دو مرتبہ بھی وضو کیا ہے اور تین تین مرتبہ بھی، ولم یزد علی ثلاث،
اور سرکار نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا۔ انا فرض الوضوء مرتن پڑھیں گے تو انا کی خبر بن جائے گا، اور اگر مرتن پڑھیں گے تو یہ ظرف بھی بن سکتا ہے، مانا کہ وضو کا فرض ثابت ہے کا اس زمانے میں کہ جس کو مرت کہا جاتا ہے، اور یا یہ انا فرض الوضوء مرتن یہ حال بناؤ مرتن کو، تو یہ حال ہے جو قائم مقام خبر کے ہے، اور یا یہ مفعول مطلق ہے، معنی ہے انا فرض الوضوء غسل الاعضاء غسلتن مرتن واحدہ۔ تو اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا فرض ہے، اور 2 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ اکمال سنت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگر 1 مرتبہ بھی نہ دھو پایا تو فرض ادا نہیں ہوگا اور نماز اس کی جائز نہیں ہے، اور اگر 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا تو سرکار نے فرمایا من زاد علی ھذا او نقص فقد اساء وظلم، ہے نا؟ اب اگر مطلب یہ کہ اگر 1 سے بھی کم کسی نے کر دیا تو اس نے بہت برا کیا کہ اس کا وضو ہی نہیں ہوا، اور جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھو دیا تو اس نے ظلم کیا، یعنی وہ حد سے آگے بڑھ گیا۔ ہاں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ کمال سنت ہے نا؟ اب یہ ظالم جب ہوگا کہ جب کہ سنت 3 مرتبہ دھونا نہ سمجھے، اور اگر 3 مرتبہ دھونا یہ سنت سمجھتا ہے اور اس کے بعد اس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا تو خالی اسراف کرنے کی وجہ سے وہ اپنی حد سے آگے بڑھنے والا ہوگا، یا فضیلت و کمال کو ترک کر دے گا اگر 3 مرتبہ سے کم دھوئے گا۔ یعنی 3 مرتبہ دھونے کو سنت سمجھتا ہے لیکن 3 مرتبہ سے کم دھوتا ہے یا 3 مرتبہ سے زیادہ، تو اس صورت میں اس سے متعلق جو ظلم ہوگا وہ اپنے معنی لغوی کے اعتبار سے ہوگا، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ لیکن 1 مرتبہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے چہرے پر 1 مرتبہ پانی بہہ گیا تو یہ 1 مرتبہ دھونا ہوا۔ اب اگر 1 چلو پانی لیا اور آدھے چہرے ہی پر پہنچا تو آدھا چہرہ تو اس کا مکمل ابھی 1 مرتبہ بھی نہیں دھلا ہے، اب دوسری مرتبہ اس نے پانی ڈالا اور اس چہرے کے حصے کو دھویا جس پر پہلے پانی نہیں پہنچا تھا، تو یہ 1 مرتبہ دھونا ہوا، 2 مرتبہ دھونا نہیں ہوا۔ یعنی اعضائے وضو میں سے وضو میں 1 مرتبہ پانی پہنچانا، پھر دوسری مرتبہ پانی پہنچانا، پھر تیسری مرتبہ پانی پہنچانا، یہ سنت ہے۔
اگر بار بار پانی لے رہا ہے لیکن اعضائے وضو پر پانی ایک ساتھ میں نہیں پہنچ رہا، چہرے پر نہیں پہنچتا، تو پھر یہ ایک مرتبہ دھونا اس وقت کہلائے گا جب کہ پورا چہرہ ایک پورے چہرے پر ایک مرتبہ پانی پہنچ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، فرماتے ہیں وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَإِنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اہل علم نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ وضو میں اسراف کیا جائے اور یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے تجاوز کیا جائے۔ یہ الاسرافہ ہی کیا عطف تفسیری ہے کہ اہل علم نے یہ بات ناپسند کی کہ وضو میں اسراف ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے تجاوز کیا جائے، یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا جائے۔ اب یہ اسراف اہل علم نے ناپسند کیا تو اس سے مراد خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ سنت 3 کو سمجھتا ہے لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے تو یہ خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اب آگے حدیث پاک باب دیکھیں، باب لا یقبل صلاۃ بغیر طہور۔ یہ باب اس بارے میں کہ کوئی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہوتی کہ نماز قبول ہو۔ نماز تو قبول جب ہوگی جب کہ نماز صحیح ہو، اور جب نماز صحیح نہیں ہے تو نماز قبول بھی نہیں ہوگی۔ معنی یہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور لعدم صحتها۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر وضو کی نماز صحیح تو ہے لیکن قبول نہیں ہے، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں اس لیے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں لا يقبل اللہ تعالی صدقۃ من غلول ولا صلاۃ بغیر طہور۔ اللہ رب العزت خیانت کیے ہوئے مال سے نہ صدقہ قبول کرتا ہے اور نہ بغیر وضو کے نماز قبول کرتا ہے۔ اب حدیث پاک دیکھیں، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معتمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ۔ قال رجل من حضرموت ما الحدث یا ابا ہریرہ؟ قال فساء او زرات۔ راویہ نے حدیث کا ذکر پہلے گزر گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس بندے کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے جس پر حدث طاری ہو جائے، جس پر حدث طاری ہو جائے،
اس بندے کی نماز اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا، یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور حالت نماز میں اس پر حدث طاری ہو گیا تو اب اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی، حتیٰ یتوضأ، یہاں تک کہ وہ انسان وضو کر لے۔ اب حضرموت کے ایک صاحب نے کہا مل حدث یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا فساء او ذرات، حدث خروج ریح کا نام ہے، چاہے بلا آواز کے ہو یا آواز کے ساتھ ہو۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص خروج ریح جو حدث ہے اسی کا بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال اس حدث کے بارے میں ہے جو حالت نماز میں طاری ہو، اور حالت نماز میں جو حدث طاری ہوتا ہے وہ یہی خروج ریح والا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ نماز میں پیشاب یا پاخانہ یہ نہیں ہوتا حالت نماز میں، اور یا دیگر نواقض وضو کو سائل جانتا تھا، اس خروج ریح کے بارے ہی میں اس کا سوال تھا، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی خروج ریح والے کو ذکر فرمایا، اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ جب خروج ریح ناقض وضو ہے تو خروج ریح سے بڑھ کر جو اور ہیں پیشاب یا پخانہ یا خون وغیرہ کا نکل جانا، یہ تو بدرج اولا ناقض وضو ہوں گے۔ اور ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا اس حدث کا جو حدث زیادہ کر پایا جاتا ہے، اور زیادہ کر حدث جو پایا جاتا ہے وہ یہی خروج ریح والا ہے۔ اور رہا اغما وغیرہ زوال عقل تو یہ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ سرکار نے فرمایا لا تقبل صلاۃ لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام نمازوں میں وضو یا اس کا بدل تیمم یہ فرض ہے۔ ہاں امام شعبی اور امام محمد ابن جریر طبری رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نماز جنازہ بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن ان کا یہ قول باطل ہے اس حدیث کے عموم کی وجہ سے اور اجماع امت کی وجہ سے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر بلا عذر شرعی بلا وضو کے نماز پڑھی تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ نماز کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز میں
حدث طاری ہو جائے تو اس نمازی کی نماز باطل ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ بہرحال نماز کے لیے وضو شرط ہے. اور علامہ کرمانی نے یہ بھی فرمایا کہ بغیر وضو کے طواف کعبہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے اس کا نماز رکھا ہے اور فرمایا الطواف صلاۃ. مگر امام اعظم کے نزدیک طواف میں وضو واجب ہے، فرض نہیں ہے، اس لیے کہ خبر واحد سے طہارت کی شرط لگانا یہ نسخ پر زیادتی ہے، اور یہ زیادتی نسخ ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ مطلق ہے، طواف کا حکم ہے. ہاں خبر واحد کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ طواف میں وضو واجب ہے. اور جو سرکار نے فرمایا طواف صلاۃ، تو یہاں پر تشبیہ ثواب میں ہے، حکم میں نہیں ہے. ہاں اگلا باب دیکھیں، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. یہ باب وضو کی فضیلت کے بیان میں ہے. غر اغر کی جمع ہے، محجلون محجل کی جمع ہے. اغر کے معنی گھوڑے کی پیشانی میں سفیدی، اور محجل وہ گھوڑا جس کے پیر سفید ہوں. تو اب یہاں پر اغر سے مراد مطلقاً پیشانی کی چمک ہے، اور محجل سے مراد ہاتھ اور پیروں کی چمک ہے. یہ بات اس بارے میں کہ وضو کی فضیلت کیا ہے، اور چہرے اور ہاتھ پیروں کی چمک یہ وضو کے اثر سے ہے. اب حدیث پاک آپ پڑھیں گے. حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا اس حال میں کہ وضو کے اثر سے ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھ پیر چمکتے ہوں گے. پہلے باب میں یہ بیان فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے، اور اس باب میں یہ بیان فرمایا کہ جس سے نماز کی قبولیت حاصل ہوتی ہے، اس وضو کی فضیلت یہ ہے کہ آثار وضو قیامت میں روشن ہوں گے. حدیث پاک دیکھیے، حضرت نعیم مجمر یہ بیان فرماتے ہیں، رقیت مع ابی ہریرہ علی زار المسجد، میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھ گیا. فتوضأ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، کہ کل قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا اس حال میں کہ نشان وضو سے ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر چمکتے ہوں گے. یہ وضو اس امت کے خصائص سے نہیں ہے، لیکن وضو کی بنیاد پر اعضائے وضو کا قیامت میں روشن ہونا یہ اس امت کی خصوصیت سے ہے. فمن استطاع منکم
ان یطیل غرتہ فلیفعل، تو جو تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے وہ اپنی چمک بڑھا لے۔ اب چمک بڑھانے سے مراد کیا ہے ابو ہریرہ کی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ بیان فرمایا کہ اعضائے وضو جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ قیامت کے دن چمکیں گے۔ اب جو اپنی اس چمک کو بڑھانا چاہے وہ چمکا لے۔ کیا مطلب؟ کہ بجائے کونیوں تک ہاتھ دھونے کے بغل تک ہاتھ دھوئے تاکہ اس کی چمک بڑھے، یا بجائے ٹخنوں تک پیر دھونے کے گھٹنوں تک پیر دھو لے تاکہ اس کی یہ چمک بڑھے۔ اور یا چمک بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ بار بار وضو کرے تاکہ اس کے چہرے کی چمک اور اس کے قدموں اور اس کے پیروں کی چمک قیامت میں بڑھ جائے۔ اب یہاں پر چند باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ نعیم مجمر یہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، حالانکہ مسجد کی چھت پر چڑھنا بلا ضرورت یہ مکروہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیچے نمازیوں سے مسجد بھر گئی ہوگی اس لیے چھت پر چڑھے۔ اب فتوضأ، ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر وضو کیا، حالانکہ چھت پر وضو کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ مسجد میں وضو کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیچے بھیڑ رہی ہو اور آپ نے وضو بالکل مسجد کی دیوار کی منڈیر پر بیٹھ کر کیا ہو تاکہ پانی مسجد کی چھت پر نہ جائے۔ اس حدیث کے ابو ہریرہ سے جو راوی ہیں وہ کون ہے؟ نعیم مجمر۔ یہ مجمر اور مجمر دونوں ہیں، تو اس کی ان کو مجمر کہنے کی اجمار کے معنی سلگانے کے آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ لوگ اور ان کے والد مسجد میں خوشبو سلگاتے تھے، اس لیے ان کو مجمر کہا جاتا تھا۔ مجمر ان کے والد کا، یہ تو نعیم ہے، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ۔ سمجھ گئے؟ چلیے اب اس سے چند مسائل مستنبط ہوئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا انسان اپنی چمک بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے۔ تو بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یہ شانے تک دھوئے اور پیر اپنے گھٹنے تک دھوئے۔ اچھا اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ ہمیشہ باوضو رہنا یہ بہتر ہے، اور اس میں اس بات کی دلیل قطعی ہے کہ پیروں کو دھونا ہے، مسح کرنا نہیں، ورنہ تو پیروں کی چمک کیسے بڑھے گی؟ اور یہاں پر سرکار نے محجلین فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ پیروں کا حق دھونا ہے، ان پر مسح کرنا نہیں۔ پانچویں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے نبی کریم پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ
غیب عطا فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقبل کی قیامت کی خبر دی۔ اور علامہ عینی تو فرماتے ہیں کہ ایسا غیب عطا فرمایا کہ جس پر کسی نبی کو مطلع نہیں فرمایا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خبر واحد کا قبول کرنا یہ جائز ہے، چونکہ ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے صرف نعیم مجمر ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت برحق ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت میں مسجد کی چھت پر وضو کرنا یہ جائز ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو اس امت کی خصوصیات سے ہے، لیکن میں نے بتایا کہ یہ وضو خصوصیات سے نہیں ہے، لیکن وضو کی وجہ سے اعضائے وضو کا چمکنا یہ اس امت کی خصوصیات سے ہے۔ باب، اگلا باب دیکھیں، لا يتوضأ من الشک حتی یستیقن۔ یہ بات اس بارے میں کہ شک کی وجہ سے وضو نہ کرے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کس کا؟ حدث کے طاری ہونے کا۔ اور جب حدث کے طاری ہونے کا یقین ہو جائے تو وضو کرے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگر کسی انسان کو پہلے سے وضو کرنے کا یقین ہے اور بعد میں حدث کے طاری ہونے کا شک ہے تو اس انسان پر وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر بے وضو ہونے کا یقین ہے اور وضو کرنے میں شک ہے تو شک کی بنیاد پر اس کو متوضی نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس پر وضو کرنا فرض رہے گا۔ فرماتے ہیں حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب وعن عباد بن تمیم عن امہ انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة۔ حضرت عباد ابن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے، یعنی عبداللہ ابن زید نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی اس مرد کی کہ جس مرد کو بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں کچھ پا لیا گیا، یعنی اسے خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید نماز میں ہوا خارج ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ اب ہے نماز میں، وضو کر کے شروع کیے نماز، لیکن نماز میں اسے یہ خیال پیدا ہوتا، خیال ہے یخیل الیہ، یقین نہیں، خیال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں شاید کچھ میرے جسم سے نکل گیا، ریح خارج ہو گئی، تو کیا اپنے اس وہم و خیال کی بنیاد پر وہ نماز کو ختم کر کے دوبارہ پڑھے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ينفتل، یہ کہا لا ينصرف، وہ انسان اپنی نماز نہ توڑے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ اپنی نکلنے والی ہوا کی آواز سن لے یا بو محسوس کر لے۔ اب آواز سننے اور ریح پانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہوا کے نکلنے کا یقین ہو جائے، چونکہ
اغلب ترین یقین کے حصول کے ذرائع آواز کا سننا یا ریح کا پایا جانا ہے، اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ مراد سمع صوت یا وجدان ریح نہیں ہے، بلکہ مراد ہے یہاں تک کہ وہ اس کو یقین ہو لے۔ اب اگر آواز بھی نہیں سنی اور بدبو بھی محسوس نہیں کی لیکن خروج ریح کا یقین ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس نے بو محسوس نہیں کی ہے اور آواز کو نہیں سنا ہے، اس لیے کہ اس سے مراد آواز کا سننا یا ریح کا پایا جانا یہ نہیں ہے، مراد ہے خروج ریح کا یقین حاصل ہو جانا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ جو حضرت عباد ابن تمیم کے چچا ہیں ان کا نام آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم ابن کعب ابن عمرو ابن عوف ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں چلیے اب اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ یہ حدیث اصول اسلام کی اصل ہے اور فقہ کا عظیم قاعدہ ہے کہ شے اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ اس کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو، اور اس پر طاری ہونے والا شک یہ مضر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اچھا، ہاں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسئلہ شرعی معلوم نہ ہو تو اس کو علماء سے معلوم کرنا چاہیے، اور دین سیکھنے میں کوئی حیا نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو ہر چیز بتاتے تھے جس کی ان کو حاجت پیش آتی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک وضو سے چند نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگلا باب دیکھو، باب و التخفیف فی الوضو، یہ بات اس بارے میں کہ وضو میں تخفیف کرنا۔ وضو میں تخفیف کرنے کا معنی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کے بجائے 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ دھونا۔ اس سے زیادہ تخفیف نہیں ہے کہ 1 مرتبہ بھی نہ دھوئے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزاری۔ کہاں؟ حضرت میمونہ کے پاس رات گزاری، یعنی اپنی خالہ کے پاس میں رات میں رہا۔ یہ حضرت میمونہ بنت حارث حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ام الفضل کی سگی بہن ہے۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ کہاں؟ مقام شریف میں، مکہ معظمہ سے 10 میل کے فاصلے پر، اور یہی ان کا وصال بھی ہوا۔ ان کی خصوصیت یہ ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے نکاح کے بعد میں پھر اور کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ سن 61 یا 51 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے یہاں رات میں آرام کیا، کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام کے رات کی عبادت کے احوال کو جاننے کے لیے۔ یہ حدیث مختصر سی پہلے بھی گزر گئی ہے اور آگے بھی کئی مرتبہ آئے گی۔ فرماتے ہیں یہ 16 یا 18 مقام پر یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ فرماتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، رات میں سرکار اٹھے اور جب کچھ رات گزری تو پھر نبی کریم علیہ السلام اٹھے۔ فتوضأ من شن معلق وضوءا خفیفا، دیکھ رہے یہی محل ترجمہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ہلکا وضو کیا۔ یخفف عمر ویقلل، عمر ابن دینار اس کے ہلکے اور تھوڑا ہونے کو بیان کرتے تھے۔ پھر سرکار نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فتوضأت نحوا مما توضأ، پھر میں نے بھی ویسے ہی وضو کیا جیسے کہ حضور نے وضو کیا۔ پھر میں سرکار کی بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، اور کبھی راوی سفیان نے ان یسارہ کی جگہ پر ان شمالہ کہا۔ فحولنی، تو سرکار نے مجھے پھیر کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ ثم صلی ما شاء اللہ، پھر اللہ نے جتنا چاہا حضور نے نفل نماز پڑھی۔ ثم استجع، پھر سرکار کروٹ کے بل لیٹے اور پھر سرکار سو گئے، یہاں تک کہ حتی نفخ، یہاں تک کہ سرکار کی ناک سے آواز خراٹے کی آنے لگی۔ ثم اتاہ المنادی، پھر آنے والے آئے اور فآذنہ بالصلاۃ، اور نماز کی اطلاع دی۔ فقام معہ الی الصلاۃ، تو سرکار ان کے ساتھ تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ ولم یتوضأ، اور سرکار نے وضو نہیں فرمایا، سرکار نے وضو نہیں فرمایا۔ تو ہم نے عمر ابن دینار سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبہ، اور سرکار کا دل بیدار رہتا ہے۔ تو عمر نے کہا کہ میں نے عبید ابن عمیر کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب اس پوری حدیث کو آپ دیکھیں تو چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ وضو میں تخفیف یعنی خوب مل کر نہ دھونا، معمولی طریقے پر پانی بہانا، اور تقلیل کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ نہ دھوئیں، یہ بلا شبہ جائز ہے۔
سرکار نے وضو میں یہ تخفیف اور تقلیل تعلیم امت کے لیے فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا اور پھر میں سرکار کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی ایک ہو تو اس کو دائنی طرف کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے سرکار نے ان کو اپنی دائنی طرف کر دیا۔ کیسے کیا؟ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ سر پکڑ کر، اور ایک روایت یہ ہے کہ دائنا ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر دائنا کان پکڑ کر دائنی طرف کیا، اور ایک میں یہ کہ سر کا پچھلا حصہ پکڑ کر دائنی طرف لائے۔ ان میں تعارض نہیں ہے، ہو سکتا کہ ان سب طریقوں سے پیچھے کی گھما کر کے دائنی طرف کیا ہو۔ اور اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے لیے نیت امامت لازم نہیں ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نفل کی جماعت جائز ہے، جبکہ تداعی کے ساتھ نہ ہو۔ تداعی یہ کہ 3 یا 3 سے کم مقتدی ہوں۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہے نا۔ اور جو بعض روایتوں میں ہے کہ بیدار ہونے کے بعد سرکار نے وضو فرمایا، تو یہ برسبیل استحباب وضو کرنے پر محمول ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ اس پر دلیل یہ فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اور ان پر ان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ اگر نبی کا خواب وحی نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا نا بچے کو ذبح کرنا، اور بچے کو ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ تو اگر خواب وحی نہ ہوتے تو صرف خواب کی بنیاد پر بچے کو ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، اب اس حدیث سے چند اور بھی احوال ثابت ہوئے کہ سرکار ایک وضو سے سرکار نے اس سے رات کی نماز بھی پڑھی اور فجر کی نماز بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک وضو سے نفل اور فرض پڑھنا درست ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، خواہ نماز فرض ہو کہ نفل۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سرکار عبداللہ ابن عباس سے کہہ دیتے دائنی طرف کھڑے ہو جاؤ، لیکن سرکار نے کلام نہیں فرمایا۔ اچھا، اور حضرت بلال نے آ کر خبر دی کہ نماز تیار ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے کہ مؤذن جماعت کے لیے امام کو جگائے۔ نماز تہجد ابتداءً واجب تھی، لیکن اب اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ ہاں، سنت اب بھی ہے یہ نماز تہجد۔ ہاں، فرماتے ہیں اب آپ اس حدیث میں دیکھیں گے تو عبداللہ ابن عباس کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کا حسن اخلاق بھی معلوم ہوگا، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے افعال میں بھی اقتداء کی جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سمجھدار بچے کا مقتدی بننا یہ جائز ہے۔
اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مقتدی ایک ہے تو وہ امام کے دائنی طرف کھڑا ہوگا. ہاں، اور اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہلکی نیند جس میں استرخاء مفاصل نہ ہو، جیسے بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جانا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں چلیے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عالم کے حال عبادت کو جاننے کے لیے عالم کے پاس رات گزارنا تاکہ عبادت میں اس کی اقتدا کرے، یہ بھی جائز ہے. اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ علوف سند مطلوب ہے کہ اگر عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ سے سرکار کے رات کے وظائف معلوم کرتے تو بیچ میں حضرت میمونہ روایت میں واسطہ بن جاتی. اس لیے عبداللہ ابن عباس نے براہ راست خود دیکھا تاکہ میری سند عالی ہو اور حضرت میمونہ کے واسطے کے بغیر ہو. ہاں ہاں چلیے، ایک بات اور معلوم ہوئی کہ تنبیہ کے لیے بچے کی گوش مالی کرنا یہ بھی جائز ہے. فرماتے ہیں باب اسباغ الوضو، یہ باب ہے اسباغ وضو کا، وضو نہیں وضو، اسباغ وضو کا، یعنی وضو کا پانی کامل طور پر بہانا. فرماتے ہیں وقال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسباغ الوضو الانقاء، اسباغ وضو یہ ہے کہ اعضائے وضو کو خوب صاف کر لیا جائے. کیا اعضائے وضو کو خوب صاف کر لیا جائے. اب یعنی خوب قاعدے سے پانی بہایا جائے. فرماتے حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال عن مالک عن موسیٰ ابن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمعہ یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ حتی اذا کان بالشعب نزل بالشعب شین کے کسرے کے ساتھ فبالا ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ متبنہ حضرت زید کے صاحبزادے ہیں اسامہ ابن زید، زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں اسامہ. ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور حضرت زید ابن حارثہ ان کی والدہ کا نام تھا سعد بنت ثعلبہ. زید ابن حارثہ کا عجیب معاملہ پیش آیا. ان کی والدہ سعدہ یہ چھوٹے سے بچے تھے زید ابن حارثہ، ان کو لے کر اپنے میکے جا رہے تھے. کچھ لٹیروں نے حملہ کر دیا اور زید
کو ان کی ماں کی گود سے چھین لیا۔ بازار عکاظ میں ان کو بیچنے کے لیے لے گئے تو حکیم ابن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے ان کو 4 درہم میں خرید لیا تھا۔ جب حضرت تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر والوں کو اطلاع ملی تو ان کے چچا اور ان کے والد حارثہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ان کو اختیار دے دیا، اپنے باپ کے ساتھ بھی جا سکتے ہو، چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہنا اختیار کر دیا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن خارجہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت ام ایمن سے کیا تھا، انہی سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ بعد میں زید کا نکاح حضرت زینب بنت جہش اپنی پھوپھی کی لڑکی سے کیا، مگر نبھاؤ نہیں ہو سکا تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ پھر سرکار نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا۔ حضرت زید ابن حارثہ سے سرکار کو بڑی محبت تھی۔ جنگ موتا کے موقع پر رومیوں نے سن 8 ہجری میں ان کو شہید کر دیا تھا۔ یہی زید وہ صحابی ہیں کہ جن کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا۔ ان کے بیٹے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی سرکار بڑی محبت فرماتے تھے۔ ان کی انگوٹھی کا نقش ہی تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصال سے کچھ دن پہلے قیصر کے مقابلے کے لیے جو لشکر ترتیب دیا تھا، اکابر صحابہ کرام اس میں شریک تھے۔ اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ ابن زید کو بنایا تھا۔ چلیے، یہ حضرت اسامہ حجۃ الوداع کا واقعہ ذکر فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے جب واپس آنے لگے تو راستے میں نبی کریم علیہ السلام نے سواری سے اتر کر پیشاب فرمایا، اور پیشاب کرنے کے بعد سرکار نے وضو فرمایا، لیکن ولم یسبغ الوضوء، وضو میں اسباغ نہیں فرمایا۔ معنی یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضائے وضو کو نہیں دھویا، بلکہ اس سے کم دھویا۔ اب فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتريد الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا سرکار نماز پڑھیں گے ابھی؟ کیا آپ نے وضو فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ امامک، ای مکان الصلاۃ امامک، نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے مزدلفہ۔ اس لیے کہ واپسی میں 9 ذی الحجہ کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے۔ مغرب و عشاء ایک ساتھ، اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا مزدلفہ میں یہ قضا نہیں ہے،
اس لیے کہ حجاج کے لیے اس دن عشاء کا وقت ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، گویا کہ مغرب کا جو وقت معہود اور معروف ہے، اس دن اس وقت نماز مغرب مشروع نہیں ہوتی ہے، اس کا وقت عشاء کا وقت ہے۔ فرماتے ہیں فرکبا، پھر سرکار سوار ہو گئے، جب سرکار مزدلفہ میں آئے، نزل فتوضأ، تو سرکار سواری سے اترے، وضو کیا، فاسبغ الوضوء، یہ دیکھیں آپ، فاسبغ الوضوء، تو آپ نے اب پورا وضو فرمایا، تین مرتبہ وضو فرمایا، اور پانی بھی قاعدے سے بہایا۔ ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ فصلی المغرب، تو سرکار نے مغرب کی نماز پڑھی، کہاں؟ عشاء کے وقت میں۔ پھر ہر انسان نے اپنے اونٹ کو اپنے پڑاؤ پر بٹھایا تاکہ اونٹوں کی طرف سے اطمینان ہو جائے۔ ثم اقیمت العشاء، اس کے بعد عشاء کی اقامت ہوئی۔ فصلی، تو سرکار نے اب عشاء کی نماز پڑھی، ولم یصلی بینہما، اور سرکار نے مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس دن عرفات سے چلنے کے بعد راستے میں کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ سورج ڈوبتے ہی مزدلفہ چل دینا واجب ہے۔ عرفات میں یہ راستے میں مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ عشاء کا وقت ہونے کے بعد ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء ساتھ ساتھ پڑھی جائے، درمیان میں مغرب کی سنتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سنتیں عشاء کے بعد پڑھیں۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، ہاں، اب یہ حدیث پاک مناسبت باب آپ نے دیکھ لی کہ جب سرکار مزدلفہ میں پہنچ گئے، فتوضأ واسبغ الوضوء، سرکار نے اسباغ وضو فرمایا۔ چلیے حدیث کے شروع کے لفظ 2-3 ترجمہ کرنے سے رہ گئے ہیں۔ دفع رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عرفہ سے لوٹے، یعنی عرفات سے لوٹے، حتی اذا کان بالشعب، یہاں تک کہ جب آپ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں تھے، نزل فتوضأ، سرکار اترے اور سرکار نے وضو فرمایا۔ تو میں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، مانا ہے اتريد الصلاۃ یا رسول اللہ، سرکار کیا آپ نماز کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو فرمایا الصلاۃ امامک، مراد ای موضع الصلاۃ امامک، سمجھ گئے کہ اس نماز کی جگہ تمہارے آگے ہے، جو کہ مزدلفہ ہے، مزدلفہ ہے۔ ہاں، چلیے اب اس حدیث سے چند احکام معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا تو وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس دن نماز مغرب کو مؤخر کریں گے عشاء کے وقت تک، یہاں تک کہ مغرب کی نماز راستے میں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مزدلفہ میں
مغرب اور عشاء دونوں پڑھیں گے تو موالات واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر آپ نے پڑھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو ان کی جگہوں میں بٹھایا اور پھر عشاء کی نماز پڑھائی، ہے نا؟ اچھا، اور رہا یہ کہ جب مزدلفہ میں پڑھیں گے تو مغرب کے لیے اقامت اور عشاء کے لیے اقامت کیا الگ الگ ہوگی؟ تو حضرت سعید ابن جبیر اور امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ، امام اعظم اور امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی مذہب ہے کہ ایک ہی تکبیر ہوگی۔ یہی مروی ہے جابر ابن عبداللہ سے، عبداللہ ابن عمر سے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب اس میں جو ہے وہ اقیمت العشاء، اقیمت العشاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عشاء کے لیے اقامت الگ سے کی گئی، بلکہ مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ اب اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مفضول یہ گمان کرے کہ فاضل پر شاید کوئی نسیان طاری ہو گیا ہے تو ان کو بتا دینا یہ جائز ہے، اس لیے کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الصلاۃ یا رسول اللہ۔ اب آگے فتوضأ فاسبغ الوضوء، ہے نا؟ سرکار نے راستے وضو کیا تھا، اس سے کوئی نماز نہیں پڑھی، مزدلفہ پہنچے فتوضأ فاسبغ الوضوء، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وضو عبادت ہے اگرچہ وضو کر کے نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں چلیے، اب یہ جو حدیث میں ہے کہ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا، سرکار نے ان دونوں کے درمیان اور کوئی نماز نہیں پڑھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نفل نماز چھوڑنا بھی جائز ہے۔ ہاں دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نماز عرفات میں پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ وقت ظہر میں پڑھی جاتی ہے، وہاں جمع تقدیم ہے، اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز وقت عشاء میں پڑھی جاتی ہے، یہ جمع تاخیر ہے۔ ہاں چلیے، اگلا باب پھر شروع ہوگا، باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، یہ اگلا باب ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو پرسوں پڑھاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ قاعدے سے اس کو سن لینا اور کتاب کھول کر کے اس کو ملا لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔